اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو دی جانے والی سرگرمی یہ ہے کہ آپ نے اچھے شہریوں کی 5 خصوصیات اپنی رف کاپیز پر تحریر کرنی ہیں۔ تدریسی مقاصد: اس سبق کو پڑھنے کے بعد بچے جان سکیں گے کہ اچھا شہری کیسے بنا جا سکتا ہے اور اچھے شہری میں کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ آج ہم سبق اچھے شہری کی پڑھائی الفاظ معنی، جملے، سوالات و جوابات، سلیس اردو اور بک ورک کریں گے۔ آپ کو کروایا جانے والا آج کا سبق اردو کی درسی کتاب سے لیا گیا ہے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں پڑھائی سے۔ اپنی کتب کا صفحہ نمبر 136 کھولیے۔ سبق کی پڑھائی کے آغاز سے پہلے خاص الفاظ دیے گئے ہیں جو کہ ہیں مظاہرہ، منہ بنسورنا، ماحول، تیمارداری۔ لاہور کے علاقے سمن آباد میں ایک بڑھیا اپنے چھوٹے اور صاف ستھرے مکان میں رہتی تھیں۔ محلے کے سب بچے ان کو دادی اماں کہتے تھے اور ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ بچے روز دادی اماں سے کہانیاں سننے آتے تھے۔ ایک دن جب نعمان، سارا، احمد اور منیب دادی اماں کے پاس کہانی سننے آئے تو انہوں نے دادی اماں کو پریشان حال پایا۔ پریشان حال یعنی کہ سخت پریشان ہونا، فکر مند ہونا۔ پوچھنے پر ان کو معلوم ہوا کہ ان کا ہمسایہ علی 2 دن سے دادی اماں کے پاس کہانی سننے نہیں آیا۔ کچھ دیر پہلے جب دادی کی ملاقات علی کی امی سے ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر کے باہر کوڑے کا ڈھیر لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور علی بھی اسی وجہ سے بیمار ہو گیا ہے۔ یہ سن کر زینب بولی، ہم سب کو علی کی مدد کرنی چاہیے۔ دادی اماں کو یہ بات بہت پسند آئی اور انہوں نے کہا، ہم سب اچھے شہری ہیں اور اسی لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں۔ بتاؤ کون کون میرے ساتھ شامل ہے؟ سب بچوں نے خوشی خوشی اپنے ہاتھ کھڑے کیے۔ دادی اماں نے بچوں سے کہا کہ سب بچے اپنے اپنے گھروں سے جھاڑو لے کر آئیں اور وقت کی پابندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آدھے گھنٹے کے اندر اندر میرے پاس پہنچ جائیں، کیونکہ اچھے شہری وقت کی پابندی کرتے ہیں۔ نعمان اور زینب جھاڑو لے آئے جبکہ احمد اور سارا اپنے گھر سے کوڑا دان لے آئے۔ دادی اماں اپنے گھر کے دروازے پر ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ دادی اماں کے ساتھ چلتے ہوئے جب بچے سڑک کے کنارے پہنچے تو احمد نے سڑک پار کرنی چاہی۔ دادی نے احمد کو روکا اور سمجھایا کہ ابھی ٹریفک سگنل کی بتی سرخ ہے، تمہیں قانون کے مطابق سگنل کے سبز ہونے کا انتظار کرنا چاہیے اور سڑک ہمیشہ زیبرا کراسنگ سے پار کرنی چاہیے۔ زیبرا کراسنگ وہ اصول ہوتے ہیں کہ جن کے مطابق ہم سڑک پار کرتے ہیں، جو سڑک پر آپ کو 3 بتیاں نظر آتی ہیں۔ سڑک پار کرتے وقت ہمیشہ دائیں بائیں دیکھ لینا چاہیے اور دھیان سے سڑک پار کرنی چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد بچے علی کی گلی کی صفائی کرنے لگے۔ ان کو دیکھ کر کچھ لوگ اور بھی ان کی مدد کو آئے اور تھوڑی ہی دیر میں گلی کی تمام گندگی صاف ہو گئی۔ دادی اماں نے صفائی کے بعد سب بچوں کو اکٹھا کیا اور کہا، گلی کی صفائی تو ہو گئی، اب ہمیں اپنی بھی صفائی کرنی چاہیے، کیونکہ اچھے شہری نہ صرف اپنے ماحول بلکہ اپنی صفائی کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اس کے بعد سب بچوں نے اچھی طرح ہاتھ منہ دھویا اور علی کی تیمارداری کی۔ علی کی امی نے جب دادی کا شکریہ ادا کیا تو دادی نے کہا کہ اچھے شہری دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد علی کی امی نے سب کو شربت دیا اور دادی اماں نے بچوں کو کہانی سنائی۔ صفحہ نمبر 139 کھولیے۔ مشق کے آغاز میں ہمارا سوال نمبر 1 اردو میں استعمال ہونے والی 2 چشمی حیض سے متعلق ہے، جس کی مثالیں ہیں بھاری، کھانا اور گھاس۔ زائل میں دیے گئے ارکان کو ملا کر آپ نے لفظ بنانے ہیں، جیسے تے ہے، یہ اور نون غنہ، یہ مل کر بنے گا تھیں۔ اسی طرح سے پوچھنے، ڈھیر، جیم ہے، الف ریوڑو، جھاڑو اور اچھے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ جن جملوں کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے ان کے درست معنی پر دائرہ بنانا ہے۔
دادی اماں نے سب کو وقت کی پابندی کا مظاہرہ کرنے کو کہا۔ مظاہرہ، کچھ کر کے دکھانا۔ نعمان نے دادی اماں کی بات سن کر منہ بسورا، یعنی برا منایا۔ ہمیں اپنے ماحول کا خیال رکھنا چاہیے۔ ماحول، آس پاس کا علاقہ۔ دادی اماں نے علی کی تیمارداری کی۔ تیمارداری کا مطلب ہے کہ بیمار کا حال پوچھنا۔ صفحہ نمبر 142 کھولیے۔ فعل مستقبل ہمیں آنے والے وقت میں کسی کام کے ہونے کے بارے میں بتاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ملتان گئے تھے، یہ فعل ماضی کا جملہ ہے، اور یہ جب فعل مستقبل بنے گا تو یہ ہو جائے گا ہم ملتان جائیں گے۔ نیچے دیے گئے جملوں کو فعل مستقبل کے لحاظ سے تبدیل کرنا ہے، جیسے سارا کام کرتی ہے، سارا کام کرے گی۔ آمنہ چاول کھاتی ہے، آمنہ چاول کھائے گی۔ زاہد کتاب پڑھتا ہے، زاہد کتاب پڑھے گا۔ علی کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے، علی کھڑکی سے باہر دیکھے گا۔ ہم اس سبق کے الفاظ، معنی اور جملے کریں گے۔ پہلا لفظ ہے مظاہرہ، کچھ کر کے دکھانا۔ پاک فوج بہادری کا مظاہرہ کرتی ہے۔ منہ بسورنا، برا منانا۔ والدین کی باتوں پر منہ نہیں بسورنا چاہیے۔ ماحول، آس پاس کا علاقہ۔ ہمیں اپنے ماحول کو صاف رکھنا چاہیے۔ تیمارداری، بیمار کا حال پوچھنا۔ بیمار کی تیمارداری کرنی چاہیے۔ اب ہم اس سبق کے سوالات و جوابات کریں گے۔ سوال نمبر 1، دادی اماں کیوں پریشان تھیں؟ کیونکہ علی 2 دن سے ان کے پاس کہانی سننے کے لیے نہ آیا تھا، اس لیے وہ پریشان تھیں۔ سوال نمبر 2، جب احمد نے سڑک پار کرنی چاہی تو دادی اماں نے کیا کہا؟ دادی اماں نے کہا کہ سڑک ہمیشہ زیبرا کراسنگ سے پار کرنی چاہیے اور سگنل کے سبز ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 3، شکریہ ادا کرنے پر دادی اماں نے علی کی امی کو کیا کہا؟ دادی اماں نے کہا اچھے شہری دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4، دادی اماں نے بچوں کو گھر سے کیا لانے کو کہا؟ دادی اماں نے بچوں کو اپنے اپنے گھر سے جھاڑو لانے کو کہا۔ آپ کو کروایا جانے والا سلیس اردو کا پیراگراف اردو کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 136 سے لیا گیا ہے۔ اس پیراگراف میں استعمال ہونے والے مشکل الفاظ کے معنی ہیں افسردہ، معصوم اور پتہ چلا۔ سلیس اردو ہے، ایک دن جب نعمان، سارا، احمد اور زینب سب بچے دادی اماں کے گھر کہانی سننے کے لیے آئے تو دادی اماں کو پریشان دیکھا۔ بچوں نے ان سے پوچھا تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کا پڑوسی علی 2 دن سے دادی اماں کے پاس کہانی سننے نہیں آیا۔ تھوڑی دیر پہلے دادی اماں کی ملاقات علی کی امی سے ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر کے باہر کوڑے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اسی وجہ سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں۔ علی بھی اسی وجہ سے بیمار ہو گیا ہے۔ آپ کی ڈائری یہ ہے کہ آپ نے اس سبق کے الفاظ، معنی، جملے، سوالات، سلیس اور بک ورک یاد کر کے اپنی رف کاپیز پر لکھنا ہے۔ سبق کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اسی کے ساتھ سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔